نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچائی، صدق یہ ایک بلائی ہے اور بلائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، تو اللہ اس کو صدیق لوگوں کے اندر شمار کر دیتا ہے، صدیقین کے اندر اس کا شمار کر دیتا ہے، سچوں میں شامل کر دیتا ہے. ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک لقب صدیق کا لگاتے ہیں. یہ میں نے نہیں، میرے اللہ اور میرے پیغمبر نے اس صدیق کا لقب دیا، کیونکہ وہ اندر بہت سچے تھے. اور فرمایا حضور نے کہ جھوٹ انسان یہ گناہ ہے، اور گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان گناہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، آخر کار پھر اس کا شمار جھوٹوں کے اندر ہونے لگتا ہے، کذابین کے اندر وہ شمار ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہمارے اسلام نے جھوٹے لوگوں کے اوپر ایک لعنت کا لفظ استعمال کیا، اور کسی کے بارے میں چاہے وہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، تو جھوٹ اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹے لوگوں پر لعنت کی. فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات کا رستہ دکھلاتی ہے، والکذب یہلک، وہ جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 نشانیاں اگر ہیں، 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی ہے تو وہ منافق ہوگا. فرمایا کہ جب بھی وہ بات کرے گا اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلاف ورزی کرے گا. اور فرمایا واذا اؤتمن خان، جب وہ اس کے پاس ضمانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. میں نے اپنے ایک بیان میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ نے منافقین کی بھرپور مذمت کی ہے، جو اندر باہر سے الگ ہوتے ہیں، لیکن وہیں اللہ نے جو سچے لوگ ہیں نا، سچے لوگوں کی مدح اور تعریف بیان کی ہے. جو سچے لوگ ہیں نا، اندر باہر سے اللہ رب العزت نے ان کی مدح بیان کی.
اور جھوٹے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ وہی تبوک کا واقعہ جو میں نے کسی بیان میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس میں جن لوگوں نے آ کر جھوٹ بولا تھا، جھوٹے عذر بیان کیے تھے، وقتی طور پہ تو ان کو فائدہ نظر آیا جھوٹ بول کے جان چھڑا، لیکن وہ جھوٹ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے کہ ان صدق یہی بتانے والے سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو وقتی طور پہ اس کو فائدہ نظر آیا جھوٹ بولے، لیکن آخر کار ان کے خلاف آیات اتری اور اللہ نے ان کی مذمت کی، ان کی تباہی بربادی بیان کی دنیا آخرت۔ لیکن جن لوگوں نے آ کر سچ بولا تھا، وقتی طور پہ ان کو نقصان ہوا، لیکن آخر کار پھر ان کی اللہ نے کامیابی اور کامرانی بیان کر دی۔ وہ کون سی وہ 3 لوگ تھے؟ تو انہوں نے جب سچ بولا تھا، 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو سچا آدمی ہے نا، سچ بولتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی مہربانی فرماتا ہے، جس طرح اللہ نے ان 3 لوگوں کے اوپر مہربانی فرمائی تھی۔ تو جب ان کی توبہ 50 دن بعد کہ جب مدینہ کی زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی، سچے صحابی تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، حضور نے منع کر دیا کہ ان سے بات نہیں کرنا۔ تو جب 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو رستے میں لوگ مجھے مبارکباد دیتے تھے۔ جب میں پہنچا تو دیکھا حضور کا چہرہ اس طرح چمک دمک رہا ہے جس طرح چودھری کا چاند ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک جتنے بھی دن گزرے ہیں، ان دنوں میں سے آج کا سب سے مبارک تمہارا جو دن ہے وہ تمہیں مبارک، سب سے اچھا دن تمہیں مبارک۔ کیوں کہ اللہ نے تم پر سچ کی بنیاد پر مہربانی کر دی۔ وہ فرمانے لگے حضور کیا یہ آپ کی طرف سے توبہ قبول ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے توبہ قبول کی، بیچی ہے اللہ۔ تو اس صحابی کا بن مالک نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے مجھے سچ کی بنیاد پر حضور یہ کامیابی دی ہے، قرآن میں میری مدح میں آیات اتاری، تو میں جب تک زندہ رہوں گا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اس واقعے سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹی قسمیں، جھوٹے عذر بہانے کر دیتا تو میں بھی ان لوگوں میں منافقین میں شامل ہو جاتا، لیکن میں نے سچ بولا اور اس وجہ سے اللہ نے میرے اوپر مہربانی کر دی۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، جن میں سے کعب بن مالک بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہماری توبہ قبول ہوئی ہم اپنے مال سے آس کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں سب مال۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کچھ اپنے لیے رکھ تو بہتر ہوگا۔ تو پھر کعب بن مالک نے فرمایا میں خیبر کا مال اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی اللہ کے راستے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، جن کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ مال لے کر آئے تو اللہ نے آیات اتاری، فرمایا میرے پیغمبر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان سے مال لے لو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کو پاک کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس زمان میں یہ بات کہ ہماری جب آپ سمجھیں یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں آپ جتنے زکوٰۃ صدقات کر سکتے ہیں
ہو، اس سے آنے والی مشکلات حل ہوں گی، اللہ مہربانی فرمائے گی، اللہ مال کو پاک کریں گے، اللہ تمہارے جانوں کو پاک کریں گے۔ ورنہ اگر ہم قارون بن کر بیٹھ گئے نا تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ جس بچ جاتا ہے وہ واپس کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے تھوڑا ہو بہت ہو اللہ کے راستے کے اندر نکالو، زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ نکالو اس کی، تو اس کی جو نصاب ہے آپ ہم سے یا کسی بھی مقامی علماء کرام سے آپ اس بارے میں مسئلہ پوچھیں۔ صدقہ فطر دینا ہے وہ آپ نکالو، ٹھیک ہے جی، گندم کے حساب سے کم از کم 100 روپیہ ہے وہ آپ دے دو فی آدمی۔ تو جتنی بھی صدقات نکالو گے اللہ پاک کریں گے، جسم کو، جان کو، مال کو پاک کریں گے۔ لیکن اگر قانون بنے بیٹھے ہیں اللہ نے، میں آپ کو بتا دوں تو لوگوں کی بھی وہ سمجھ، وہ جس شخص کے بارے میں آتا ہے جس نے حضور سے آ کر دعا کی بات کی تھی، میرے لیے دعا کریں مجھے مال مل جائے، انہوں نے فرمایا جس حال میں وہ بہتر ہو، ممکن ہے زیادہ مال آئے اور اس کے حق تو نہ ادا کر سکو، پھر وہ تمہارے لیے وبال بن جائے۔ تو اس نے بار بار اصرار کیا، حضور نے انکار کیا کہ نہ دعا مجھ سے کرواؤ، اس نے کہا کہ دعا کرو، دعا کی، حضور کی دعا تھی قبول ہو گئی۔ اس کے بارے میں آتے ہیں بکریاں تھیں اس کی، بڑھتے بڑھتے دن اور رات، اور اس دن دگنی رات چگنی ترقی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہونے لگی، اور آخر کار اس کو مدینہ سے ہٹ کر ایک سائڈ پہ ایک ڈیرا اس کو بنانا پڑا، کیونکہ شہر میں آبادی میں اتنا مال نہیں رکھ سکتے، ایک سائڈ پہ گیا۔ شروع میں 5 وقت کی جو نماز پڑھتا تھا، سالبہ خاتم اس کا نام تھا، تو وہ 5 وقت کی نمازیں بھی جاتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ جو اس کا جمعے تھے، جمعات، تو جمعے کی نماز بھی اس سے جاتی رہی، یعنی وہ مال اس کے لیے وبال بنتا جا رہا تھا۔ چلیں وہ تو ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن جب حضور کو پتہ چلا کہ اس پہ اتنا مال زکوٰۃ بنتی ہے، بندے بھیجے، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ بھی ایک ٹیکس ہے۔ تو جب اس نے انکار کیا نا، میرے نبی نے اس کی بددعا کی، اللہ کو سر، اللہ کا مال تھا اس میں سے انکار کر رہا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، دعا مجھ سے آ کر کروائی اور ابھی زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ بہرحال اس کی مذمت میں آیات اتری، منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، قسمیں اٹھاتا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر مجھے فضل ملا لنصدقن، میں صدقات نکالا، فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے اس کو مال دیا تو مال تو اللہ دیتا ہے، انسان کی اپنی ضرورت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، انسان کو اپنا جسم اور جان اس کی اپنے اختیار میں نہیں، تو باقی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب مال دیا تو بخیل بن گیا، بخل میں آ گیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم نے مال دیا، سب کی بستی کروا دی، بکریاں دے دیتا کیا ہو جاتا۔ تو وہ پھر مال لے کر حضور کے پاس آئے، حضور نے مال لینے سے انکار کر دیا، فرمایا تیرا مال میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کس کا مال۔ آتا ہے تفاصیل میں کہ مٹی کے اندر اپنے آپ کو رگڑنے لگا، مٹی ڈالنے لگا، لیکن اوپر سے دل میں اللہ نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، قیامت تک کے لیے اس کے نفاق کو موقع کر دیا۔ تو پھر بعد میں وہ ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، زکوٰۃ لے کر مال کا آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ عمر کے دور خلافت میں لے گئے، نہیں قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں نہیں، انہوں نے قبول کیا۔
اور ان سب نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا ہم نے اس کو قبول نہیں کر سکتے. تو اس لیے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے مال سے زکوٰۃ صدقات بھی نکالتا ہے تاکہ انسان کا مال بھی جسم و جان میں پاک ہو. تو میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جن لوگوں کی توبہ ان کی قبول ہوئی تھی وہ 3 لوگوں کی تبوک کے موقع پر سچ کی بنیاد پر تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم بھی ان سچے لوگوں کی صف میں شامل ہو. سچے لوگوں میں. لیکن میں بڑی بدقسمتی سے انفارچونیٹلی کہ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ ہمارے پاس بیٹھ کر کے ایسے فون آ گیا ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو جگہ پنڈی کی بتا دی، لاہور کی بتا دی، کراچی کی بتا دی. ڈرائیور تب کا جھوٹ بولتا ہے. وقتی طور پہ فائدہ ہمیں ہو بھی گیا تو کیا وہ ہلاکت کا باعث ہے. اور سچ ہمیشہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس میں سکون ہے. جھوٹ میں انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری عرض یہ ہے دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ سچ کے دامن کو ہمیشہ تھامو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس سے بچاؤ. گناہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا